بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل with an other episode of novel تو زندگی ہے. Let's start the episode. مہاپارا دایان شاہ کی بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کو ایس کے کمپنی میں لے آیا تھا. آج سے آفس وہ پریشانی سے سوچتی ہوئی گاڑی سے نکلنے لگی تھی. تب ہی ڈرائیور مؤدبانہ انداز میں اس کو باہر جانے سے منع کر گیا. کیا کرنا چاہتا ہے یہ بندہ؟ 5 منٹ بعد دایان شاہ اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ سے گاڑی کی طرف آتا دکھائی دیا اور اس کے پیچھے گارڈز بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے. ایٹیٹیوڈ تو اس بندے پر ختم ہے. مہاپارا اس کی مغرور چال پر بس سوچ ہی سکی. دایان شاہ کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا کوٹ اپنے جسم سے جدا کرنے کے بعد مہاپارا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا. مہاپارا اس کے بیٹھنے پر شیشے کی طرف کھسکی. دایان شاہ اس کی حد بندی زیرک نگاہوں سے نوٹ کر گیا. کب تک کرے گی محترمہ؟ لیٹس گو. السلام علیکم. دایان نے ڈرائیور کو بولنے کے بعد مہاپارا کو سلامتی بھیجی. وعلیکم السلام. ویسے یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہی ہو؟ IT پڑھ رہی ہوں. مہاپارا کو اس کے سوال کی سمجھ نہیں آئی مگر جواب پھر بھی دے دیا. میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا، مینرز کی بات کر رہا ہوں. دایان شاہ اپنی داڑھی کھجا کر آہستہ سے بولا تاکہ ڈرائیور تک اس کی آواز نہ جائے. مطلب؟ مہاپارا حیرانی سے مکمل اس کی طرف گھومی. تم نے کبھی اسلام میں پہل نہیں کی. مہاپارا شرمندہ ہو کر پھر سے شیشے کی طرف رخ موڑ گئی. یہ بات واقعی سچ تھی. دایان شاہ جتنا بھی مغرور سہی مگر مینرز میں نمبر 1 تھا. بدتمیز، کیسے منہ پر ہی انسلٹ کر دی ہے. اللہ جی کتنی میٹھی زبان سے بے عزتی کرتا ہے. اگلا بندہ شرم سے ہی ڈوب مرے. مہاپارا کا بڑبڑانا وہ دیکھ رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی. بہرحال اتنا تو وہ جانتا تھا کہ تعریف اس کی ہی ہو رہی ہونی. سنسان جگہ پہ گاڑی رکنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ دایان شاہ بھی باہر نکلا. باہر کھڑے ہو کر اپنا حلیہ بگاڑتا، سر پر پی کیپ اور منہ پہ ماسک لگائے ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا. محترمہ آگے تشریف لے آئیں. چہرے سے ماسک کو تھوڑا نیچے کر گیا کیونکہ گاڑی کے شیشے فل بلیک تھے اور باہر سے کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا. کس لیے؟ وہ ڈرائیور کے جانے اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے مشکوک ہوئی تھی. رومانس کرنے کے لیے. دایان شاہ کے جواب پر وہ خود کو کوس گئی. بھلا اس سے سیدھے جواب کی توقع ہی کیوں کرتی ہے؟ اچھا مذاق ہے. وہ نظریں چراتے ہوئے خود کو پر اعتماد کر گئی اور پھر فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھی. میں مذاق نہیں کرتا. اس کے بیٹھنے کے بعد دایان شاہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو کچھ جتا گیا تھا. مہاپارا نے ناسمجھی سے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہاپارا کو خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی اس لیے تھوڑی دیر بعد بول پڑی. رایان کے نکاح کے لیے تمہارا ڈریس سلیکٹ کرنے. مگر میرے پاس ڈریس ہیں. میں ان میں سے کوئی. مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میری پسند کا ڈریس پہنو.
اپنے فون پر لوکیشن دیکھتا دیکھتا وہ اس پر بھی نظر دوڑا گیا، جو اس کی بات پر سرخ سرخ سی نظریں چراتی شیشے کی طرف دیکھ گئی۔ ناک میں چمکتے ہیرے پر نظر گئی تو اس کے حلق میں کانٹے سے اگے۔ دل میں اس کو چھو لینے کی انگڑائی ابھری، مگر خود پر کنٹرول کرتا سڑک پر نظریں جما گیا۔ صبر دایان شاہ، گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا لڑکوں کی طرح ٹھرکی بن رہے ہو؟ میچور آدمی ہو یار۔ وہ خود کو کنٹرول کرتے کرتے بھی اس کو نظر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انٹر ہوا اور ایک فرنشڈ گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ اس کو اترنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی ماسک اوپر کرتا باہر نکل آیا تھا۔ مہاپارا تو کسی شاپنگ مال میں جانے کا سوچ رہی تھی اور وہ اس کو ایک گھر میں لے آیا تھا۔ کاندھوں کو اچکاتے وہ خود بھی باہر نکل آئی۔ تبھی ایک بیوٹیفل سی لیڈی مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ویلکم ویلکم دایان شاہ، آئی کانٹ بلیو آپ نے مجھے اتنی اہمیت دی۔ آپ خود چل کر میرے گھر آئے۔ میں نے بولا تھا کہ میں خود آ جاتی ہوں، مگر آپ کی فین فالوئنگ۔ لیڈی ویلکم مسکراہٹ کے ساتھ دایان شاہ سے مخاطب ہوئی اور پھر اس کے پیچھے کھڑی حسینہ کو دیکھا، جو عام سے 2 پیس سوٹ میں بھی دمک رہی تھی۔ اور پھر رب جسے حسن سے نوازتا ہے وہ پھر عام سے کپڑوں میں بھی حسین ہی لگتے ہیں، جیسے اس وقت مہاپارا لگ رہی تھی۔ کوئی ایشو نہیں مسز گدیزی، آپ بس میری بیوی کو کلیکشن دکھا دیں اور پھر ان کو جو پسند آتا ہے وہ سیٹ کروا کے ان کے گھر بھجوا دینا۔ دایان شاہ مسکرائے بغیر ہی اس لیڈی کو بول کر مہاپارا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ گیا۔ بھائی صاحب، دایان شاہ کی مسکراہٹ بس اپنی محترمہ کے لیے ہی ہے، باقی وہ ابھی بھی اتنا ہی خڑوس ہے جتنا پہلے ہوتا تھا۔ مہاپارا مسز گدیزی کی ڈریسنگ سے کنفیوز ہوتی خود کے سادہ جوڑے پر احساس کمتری میں جا ہی رہی تھی، جب دایان شاہ کے ہاتھ پکڑنے اور پھر اپنی بیوی کہنے پر وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ گئی۔ وہ 1 منٹ میں مہاپارا کو زمین سے آسمان پر لے گیا تھا اور اس کی معمولی سی ذات کو اپنے ساتھ جوڑتا معتبر کر گیا تھا۔ کیا دنیا کے سارے مرد دایان شاہ جیسے ہوتے ہیں، یا پھر اللہ پاک نے اس کی قسمت میں ہیرا لکھ دیا ہے جو وہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے گنوانے کا سوچ رہی تھی؟ اوکے، آپ اندر آ جائیں، وہ بول کر اندر کی طرف بڑھی تو دایان شاہ بھی اس کی پیروی میں مہاپارا کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھا۔ مہاپارا سب کچھ بھولے بس دایان شاہ کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی، جس کو دایان شاہ نے کسی قیمتی متاع کی طرح تھام رکھا تھا۔ اف اللہ پاک، مجھے اس شخص سے محبت کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس لمحے میں تو عشق کی حدوں کو چھو آئی تھی جب دایان نے اس کو بیوی بلایا تھا۔ اور پھر ایک مرد کو ایسا ہونا چاہیے جو اپنی عورت کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرے، جیسے اس وقت مہاپارا بیوی سننے کے بعد خود کو مضبوط اور پر اعتماد سمجھ رہی تھی۔ پرپل کلر کے علاوہ جو مرضی کلر چوز کر لینا،
دایان شاہ کپڑے دیکھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ مہاپارا کو بول کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ مہاپارا مسز گدیزی کے ساتھ چلتی ان کے اسٹوڈیو میں پہنچی اور وہاں دنیا جہان کے فیشن کے مطابق کپڑوں کو دیکھ کر منہ کھول گئی۔ مہاپارا، آپ جو بھی ڈریس سلیکٹ کرو گی وہ آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ ماشاء اللہ، اتنی حسین ہو تم۔ مسز گدیزی کی تعریف پر وہ شرما کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس نے ہیوی ڈریسز کو چھوڑ کر لائٹ ڈریسز دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کی کون سی اپنی شادی ہے، اس کی دوست کا نکاح ہی ہے۔ سارے ڈریسز ہی اتنے پیارے تھے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا چوز کرے، اس لیے وہ کنفیوز ہوتی ایک کے بعد دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی مسز گدیزی کو دیکھ کر بولی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، حالانکہ یہی تو ان کا کام تھا۔ کوئی بات نہیں سویٹی، میں مسٹر دایان شاہ کو بھیجتی ہوں، وہ مہاپارا کو بول کر اسٹوڈیو سے باہر چلی گئی۔ میں نے ان کا نہیں بولا، اللہ جی یہ مجھے کدھر پھنسا دیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی پھر سے ڈریسز میں منہ دے گئی۔ دایان شاہ کے شوز کی ٹک ٹک پر وہ سامنے نظر آتے بلیک لانگ فراک کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ پسند آ گیا اب؟ اپنے پاس دایان شاہ کو رکتے دیکھ کر وہ بلیک فراک اس کے سامنے کر گئی۔ بلیک ناٹ اگین۔ وہ اس کے ہاتھ سے فراک کو پکڑ کر ہینگ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیا محترمہ کو؟ سبھی اتنے پیارے ہیں تو سبھی لے لیتے ہیں۔ میں مذاق کر رہی ہوں۔ مگر میں مذاق نہیں کرتا، پہلے بھی بتایا ہے۔ پھر یہ بلیک اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کی سنجیدگی پر بلیک کو دوبارہ سے اٹھانے لگی، مگر دایان شاہ اس کے ہاتھ کو درمیان میں پکڑ گیا۔ بلیک کچھ خاص سوٹ نہیں کرتا، خاص نہیں بلکہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور پھر میں کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ حالانکہ سب کہتے ہیں کہ یہ کلر بنا ہی صرف میرے لیے ہے۔ وہ دایان شاہ کی بات پر حیرت سے بول گئی۔ ان سب میں کون کون شامل ہے؟ دایان شاہ کو جیل سی ہوئی۔ بھلا اس نے بیوی کی تعریف نہیں کی اور باقی سب بول بھی چکے۔ میری دوستیں اور کون؟ وہ ناراضگی کا اظہار کرتی رخ موڑ کر ڈریسز دیکھنے لگی۔ دوستیں سب سے زیادہ دماغ خراب کرتی ہیں، دل رکھنے کو بولتی ہوں گی۔ وہ اس کی ناراضگی محسوس کر کے ہلکا سا مسکرایا۔ چلو دل تو رکھتی ہیں، اور آپ؟ میں دل کیوں رکھوں؟ میں تو کھل کر محترمہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تعریف نہیں کی بلکہ الٹ بولا ہے۔ راستے میں تعریف کر دوں گا،
ادھر اگر تعریف کی تو پھر تمہیں اچھا نہیں لگنا۔ میرا تعریف کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوگا محترمہ۔ یہ والا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مہاپارا دایان کے شوق سے انداز پر گھبراتی ہوئی میرون کلر کا نیٹ فراک سامنے کر گئی۔ یہ والا بیڈ روم کے لیے تو صحیح ہے، مگر فنکشن کی مناسبت سے۔ دایان کے ڈریس دیکھنے پر وہ بھی غور سے دیکھنے پر مجبور ہوئی اور دیکھنے کے بعد اچھوت کی طرح پھینکا۔ فراک اچھا نہیں بلکہ بہت ہی بولڈ تھا۔ صرف سامنے نوزکی والے حصے پر کپڑا تھا، باقی سارا نیٹ کا تھا جس سے پوری بیلی نظر آنی تھی۔ وہ غلطی۔ یہ والا ڈن کروا دو۔ وہ اسٹوڈیو کی دوسری طرف لڑکی کو بلا کر فراک کا اشارہ کر گیا۔ مہاپارا کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ میں نہیں پہنوں گی۔ وہ اس کے قریب جا کر منمنائی۔ میں خود پہنا دوں گا۔ دایان بھی آہستہ سے بول کر دوسرے ڈریس کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ اس کی محترمہ نے تھوڑی دیر تک ٹھیک ٹھاک لال ہونا تھا۔ تب تک وہ نکاح کے لیے خود ہی ڈریس سلیکٹ کرنے لگا، نہیں تو اس کی محترمہ شام ادھر ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور وہ بزنس میں اس حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ بلو کلر میں شارٹ سلک کی کھلی کرتی جس پہ سلور کلر میں باریک کام کیا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ لگا کر دیکھا۔ مہاپارا بلش کرتی حیرت سے اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا چیز ہے، کبھی نرم، کبھی سخت، کبھی سنجیدہ اور کبھی شوخ۔ ویسے یہ سارے انداز بس مہاپارا تک ہی محدود تھے۔ یہ ٹھیک ہے، تم فٹنگ وغیرہ دیکھ لو۔ نکاح کا ڈریس بھی تھوڑا لوز لگ رہا تھا۔ آپ نے کب دیکھا؟ میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی فوراً۔ اس نے لال ہوتی رخساروں کو ہاتھوں سے چھپایا۔ دایان شاہ کی ایک نظر کافی ہوتی ہے محترمہ۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈریس اس کے ساتھ لگاتا ہوا چیک بھی کرتا جا رہا تھا۔ 2-4 منٹ میں ہی وہ 5-6 ڈریسز لڑکی کے حوالے کرنے کے بعد باہر نکل گیا تاکہ مہاپارا اپنی فٹنگ نوٹ کروا سکے۔ ویسے سب کو دایان شاہ کی طرح کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ذومانی باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹے کی شاپنگ 2-4 منٹ میں کروا دے اور بیوی کچھ بول بھی نہ سکے۔ چالاکی تو پھر دایان شاہ پہ ہی ختم ہوتی ہے نا۔ نتاشا اپنی گاڑی پہ کوئی 1.5 سال بعد خان بنگلو کے باہر آ کر رکی۔ چہرے پر زبردستی کی مسکان سجائے ہارن بجایا۔ چوکیدار اپنی پرانی میم صاحبہ کو دیکھ کر گیٹ وا کر گیا۔ اس کو یہی لگا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی آئی ہوگی، اس لیے پوچھے بغیر ہی در کھول دیے۔ 1.5 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے۔ کوئی خاص تبدیلی نمایاں ہوتی نظر نہیں آئی تو وہ بڑبڑا کر اندر کی جانب بڑھی۔ لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح ملازمہ صفائی کرنے میں مگن تھی۔ اس کو دیکھ کر بوکھلا سی گئی۔ کھڑوس میم صاحبہ کیوں آ گئی؟ ملازمہ کے لب بے آواز پھڑپھڑائے۔ وہ ٹک ٹک کرتی صوفے پر جا کے بیٹھی اور ملازمہ کو گھور کر دیکھا جو اس کو دیکھنے میں مگن تھی۔ میرے بیٹے کو لے کے آؤ، میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ بہرام بابا تو ابھی سو رہا ہے اور انیا باجی بھی سو رہا ہے تو جگا کے میرے پاس لے کے آؤ، اس کی مما ملنے آئی ہے۔ وہ چٹک کر ملازمہ کو گھور کر بولی۔ لیکن انیا باجی غصہ ہوں گی، جب تک بابا کی نیند پوری نہیں ہوگی وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک میڈ کی اتنی اوقات کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی؟ Who the hell she is؟ وہ غصے سے کھڑی
کھڑی ہوئی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کو معلوم تھا کون سا روم بہرام کے لیے ہے، سیٹ کروایا گیا تھا اور انیا کو وہ میڈ ہی سمجھ رہی تھی۔ ملازمہ بیچاری بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تاکہ وہ نتاشا میم کو ٹھنڈا کر سکے اور خود جا کے انیا کو نتاشا کے بارے میں بتائے، مگر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر ٹھک ٹھک کرتی معتصم خان کے ساتھ والے کمرے کے باہر رکی اور پھر زور زور سے جاہلوں کی طرح دروازہ نوک کیا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔